اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ واو کا ترجمہ اور ہی آ رہا ہے، کبھی کبھار قسم کا ترجمہ ملے گا آپ کو کہ جیسے سورۃ العصر کے شروع میں ہے والعصر، قسم ہے عصر کی یا قسم ہے زمانے کی۔ الذین جیسے الفاظ بھی ہم باقی بھی پڑھ چکے ہیں، الذین، الذی، اللتی، اللائی، جن کا ترجمہ جو ہوتا ہے، اور اذا کے بارے میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، دوبارہ دیکھ لیجئے۔ اذا کا ترجمہ جب ہے، یہ ماضی سے پہلے آئے گا اور اسے مضارع میں ترجمہ کر دے گا اس کا۔ اذا انفقوا، اب انفقوا دیکھ لیجئے، یہ مضارع لفظ ہے، اس کے آخر میں واو الف جمع کی علامت ہے، اور لفظ انفقہ یہ ماضی ہے، اس کا مطلب ہے اس نے انفاق کیا، اس نے خرچ کیا۔ اچھا، یہ انفقہ لفظ جو ہے یہ مضارع نہیں ہے۔ انفقہ اگر سنگل لفظ دیکھیں نا، یہ انفق ہے، یہ اگرچہ اس کے شروع میں الف لگا ہوا ہے، لیکن یہ الف اس لفظ کا اپنا ہے، اس لفظ کا اپنا الف ہے، انفاق فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر یہ سنگل لفظ ہوتا تو پھر اس کے آخر میں پیش ہونی چاہیے تھی، اس کی مضارع کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے نا، سنگل لفظ کے آخر میں پیش ہوتی ہے۔ اچھا، ہے یہ ماضی ہے، ماضی سے پہلے اذا آ گیا ہے، اس لیے ترجمہ اس کا بھی مضارع میں کر دیں گے۔ اذا کے بارے میں یہی رول ہے، یہی اصول ہے کہ جب وہ سب خرچ کرتے ہیں، مضارع میں ترجمہ ہوگا، وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں۔ لم کے بارے میں پہلے شاید پڑھ چکے ہیں، ہاں جی پڑھ چکے ہیں کہ یہ نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مضارع سے پہلے آئے گا، فعل کو ماضی میں بدل دے گا۔ حالانکہ مضارع کا ترجمہ کس پہ ہوتا ہے؟ وہ پریزنٹ یا فیوچر میں ہوتا ہے۔ ایک لفظ آپ کو لن ملے گا، یہ لفظ بھی نفی کرتا ہے، مضارع سے پہلے آئے گا لیکن اس مضارع کو مستقبل میں لے جائے گا۔ حالانکہ مضارع کا ترجمہ یا پریزنٹ یا فیوچر دو طرح ہو سکتا ہے نا، لیکن یہ لفظ جو ہے لن، یہ اس کا مضارع کا ترجمہ مستقبل میں لے جائے گا۔ اور لا تو ہمیں پہلے ہی پتہ ہے کہ لا نہیں کے معنی میں ہے، منع کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، نفی کے لیے ہوتا ہے۔ تو لم یسرفو ہے ہمارے پاس، لم یسرفو کو دیکھتے ہیں، واو الف ہے جمع کی علامت، اور یا یہ مضارع کی علامت ہے۔ مضارع کی 4 علامتیں ہم نے پڑھی ہے، یہ سین رافع، اسراف کرنا، فضول خرچی کرنا۔ تو لفظی ترجمہ یسرفو کا ترجمہ ہوگا وہ سب اسراف کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے لم لگا ہوا ہے تو اس نے مضارع کی ماضی میں نفی کر دی ہے، اس لیے ترجمہ کریں گے کہ انہوں نے اسراف کیا، یعنی لم انہوں نے اسراف نہیں کیا۔ پھر یہ لفظی ترجمہ تو ہوگا انہوں نے اسراف کیا، لیکن لم کی وجہ سے انہوں نے اسراف نہیں کیا۔ اور شروع میں اذا نے اس ماضی کو پھر مضارع میں بدل دیا۔ جی یہاں پہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس نے لم نے کیا کیا، مضارع کا ترجمہ اس میں کر دیا ماضی میں، ایسے ہی ہے نا۔ لم کیا عمل کرتا ہے یہ آپ دیکھیے گا، دوبارہ پچھلے آپ کے پاس ریکارڈنگ موجود ہے تو وہ آپ نے وہاں سے بھی دیکھ لینا ہے کہ لم کا پورا استعمال وہاں پہ دیا ہوا تھا۔ اگر آپ کے پاس ریکارڈنگ نہیں ہے، پہلی آپ کو پتہ ہے یہ 42 آیات مبارکہ کا پورا کورس ہے جس کی مدد سے آپ پورے قرآن پاک کا ترجمہ کرنا سیکھ جاتے ہیں، تو اگر آپ کے پاس پہلی ریکارڈنگ نہیں ہے تو وہ منگوا لیجئے 03017235 اچھا، اور شروع میں اذا نے اس ماضی کو پھر مضارع میں بدل دیا۔ جی یہ اصل میں چیز ہے امپورٹنٹ، یہ ایک پوائنٹ کی چیز ہے۔ شروع میں اذا لگا ہو نا، اینڈ پہ جا کے میں دوبارہ اس کا ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ، بلکہ ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہے سلائیڈ۔ لم یسرفو، انہوں نے اسراف نہیں کیا، لم نے فعل مضارع کی ماضی سے نفی کر دی ہے، اس لیے ترجمہ کریں گے کہ انہوں نے اسراف نہیں کیا۔ اور شروع میں اذا نے اس ماضی کو پھر مضارع میں بدل دیا کہ وہ فضول خرچی نہیں کرتے۔ اس شروع میں اذا آیا ہوا ہے نا، تو اذا عمل کیا کرتا ہے؟ ہم نے پڑھا نا اذا کے بارے میں، ابھی اسی آیت مبارکہ میں پڑھا ہے کہ اذا یہ ماضی سے پہلے جب آئے گا اس کو مضارع کے معنی میں کر دیتا ہے، تو وہ فضول خرچی نہیں کرتے۔ واو اور ہے، لام نفی کے لیے ہے۔ یقترو اس کو دیکھیں، یا آپ کو پتہ ہے حرف مضارع ہے، واو الف جمع کی علامت ہے۔ قاف تارا دیکھیے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے قطرہ قطرہ کر کے جمع کرنا، یہ قطر لفظ ہے، تا ہے، لیکن اردو میں طا کے ساتھ اگر دیکھیں
میچنگ کر کے آپ کو ترجمہ یاد کروایا گیا ہے کہ جیسے کہتے ہیں قطرہ قطرہ کر کے جمع کرنا، یعنی بخل کی طرف اشارہ ہے، بخیلی کی طرف اشارہ ہے۔ یہ بھی لم نے اس کا ترجمہ ماضی میں کیا ہے، اس لم نے ترجمہ اس یقترو کا ماضی میں کہ اور بخیلی بھی نہیں انہوں نے کی، لم کی وجہ سے ترجمہ ہے انہوں نے بخیلی نہیں کی، لیکن یہاں بھی مضارع لم کی وجہ سے ماضی بنا اور شروع میں لکھے گئے اذا نے اسے دوبارہ مضارع میں بدل دیا ہے۔ لم نے تو ترجمہ ہے مضارع میں اس کا ماضی میں کر دیا کہ انہوں نے بخیلی نہیں کی، لیکن شروع میں اذا لگا ہوا ہے، اس اذا نے اس کا ترجمہ پھر مضارع میں کر دیا ہے۔ تو لم یقترو وہ بخل نہیں کرتے، اذا کی وجہ سے ترجمہ یہ آ رہا ہے، اذا کی وجہ سے۔ کانا ہوتا ہے، کانا کے بارے میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کان لفظ جو ہے یہ کون و مکان کے مالک، ساری دنیا جہاں کے مالک، اور کن فیکون لفظ بہت عام ہے۔ جب اللہ رب العزت کسی چیز کا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے کہہ دیتے ہیں ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو کانا کا مطلب ہے بھی ہوتا ہے اور تھا بھی ہوتا ہے۔ کانا ہوتا ہے بینا بین، درمیان، ذالی کا یہ اسم اشارہ ہے، دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے انگلش میں دیٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ دیٹ۔ کانا ہوتا ہے درمیان، وہ قوامہ اعتدال کے، میانہ روی کے، سیدھی سادھی گزران کے، ان کا اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اچھا، یہ والذین 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 بار بار آ رہا ہے نا، تو اصل میں ہم نے یہ شروع کیا تھا نا سورۃ الفرقان میں، ہمیں سب سے پہلے وعباد الرحمن الذین یہ الفاظ ملے گئے تھے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں۔ اب بار بار رحمان کے بندے، رحمان کے بندے، رحمان کے بندے، تو وہ اس میں کہتے ہیں کہ جملے کی پھر خوبصورتی وہ ختم ہو جاتی ہے بات کی، کلام کی، تو اس لیے پھر اس عباد الرحمن کی جگہ پہ الذین آ رہا ہے۔ اس جو لوگ سے مراد وہی ہے، عباد الرحمن ہی ہیں، یعنی رحمان کے بندے وہ ہیں جو جب وہ خرچ کرتے ہیں لم یسرفو تو وہ اسراف نہیں کرتے، ولم یقترو اور نہ ہی وہ بخیلی کرتے ہیں، وکان بین ذالک قواما بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم ہوتا ہے، قوام پر، سیدھی سادھی گزران پر قائم ہوتا ہے۔ اب وہ الفاظ ہم سرکل کرتے ہیں جو اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں، یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے۔ تو باقی الفاظ ویسے ہی بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، جو ہماری اردو کے ساتھ میچنگ نہیں کرے، تو خالص عربی کا ایسا لفظ ہمیں اس آیت میں مبارکہ میں بھی نہیں ملا۔